بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ عورت کی آواز اگرچہ سطر نہیں ہے، بوقت ضرورت وہ غیر محرم سے گفتگو کر سکتی ہے یا فون سن سکتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی آواز میں کشش ہوتی ہے، اس لیے فقہا نے عورت کو اذان دینے سے منع کیا۔ چونکہ اذان خوش الہانی کے ساتھ دی جاتی ہے، اس سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک ریڈیو اناؤنسر کے کئی نادیدہ عاشق ہوتے ہیں۔ آواز کا جادو بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، اس لیے غیر محرم سے بات چیت کے دوران مناسب لہجے میں بات چیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو عورتیں مجبوری کی وجہ سے خرید و فروخت اور لین دین کا کام خود کرتی ہیں، وہ بہت خطرے میں ہوتی ہیں۔ دکاندار، درزی، جیولر، منیاری والا، مطلب کہ جو بھی حکیم، ڈاکٹر، ان سے بہت احتیاط کے ساتھ بہت ہی تلخ لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ مرد لوگ تو پہلے ہی عورت کو شیشے میں اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگر کوئی عورت ذرا سا ڈھیلا پن دکھائے تو بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ جیولرز کا کام تو ویسے ہی زیب و زینت کے متعلق ہوتا ہے۔ کئی عورتیں انگوٹھی اور چوڑیاں خرید کر مرد سے کہتی ہیں پہنا دیں، جب ہاتھ ہی ہاتھ میں دے دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ڈاکٹر یا حکیم کو بیماری کے متعلق کیفیات بتانی ہوں تو نہایت احتیاط برتی جائے، ایسا نہ ہو کہ جسم کا علاج کرواتے کرواتے دل کا روگ لگا بیٹھے۔ کئی ڈاکٹر حضرات مریضہ کا علاج کرتے ہوئے خود مریض عشق بن جاتے ہیں، الیاذ باللہ۔ بعض لوگ اپنی نوجوان بچیوں کو مرد استاذ کے پاس ٹیوشن پڑھنے بھیجتے ہیں یا انہیں ٹیوشن پڑھانے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نتائج برے ہی نظر آتے ہیں اور برے ہی نتائج نکل کے آتے ہیں۔ شرع شریف سے غفلت برتنے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ شاگردہ کو استاذ شخصیات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو۔ جب پرسنل لائف کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو حرام کاموں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھنی تھی، ٹینشن پلے پڑ گئی۔ مردوں کو بھی عورتوں سے گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ مرد اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کے سامنے نرمی سے بات چیت کرے، جس سے عورت کو مرد میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ بعض لڑکیاں حالات کی مجبوری کا بہانہ بنا کر دفتر یا کارخانوں میں مرد حضرات کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ شیطان کے لیے ان لڑکیوں کو زنا میں پھنسانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات تو افسر ہی عزت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، ورنہ ساتھ مل کر کام کرنے والے لڑکے کے ہی میل ملاپ کی راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مرد حضرات ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو گناہ میں ملوث ہونا پڑتا ہے۔ ایک سختی کرتا ہے کہ تم اچھا کام نہیں کرتی، تمہاری چھٹی کروا دینی چاہیے، لڑکی ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے۔ دوسرا نجات دھندہ بن جاتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نجات دھندہ کے پھندے میں پھنس چکی ہوتی ہے۔ دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو کم یا زیادہ ایسے ناپسندیدہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ وہ نوکری پیشہ خواتین جو کم گو ہوتی ہیں، کسی مرد پر اعتبار نہیں کرتی، نہ ہی کسی سے اپنی زندگی کے بارے میں تبادلہ خیالات کرتی ہیں، بس کام سے کام رکھتی ہیں۔ جو مرد ان سے لوز ٹاک یعنی آزاد گفتگو کرنے لگے، اسے ڈانٹ پلا دیتی ہیں، یعنی ڈانٹ دیتی ہیں اور سخت لہجہ استعمال کرتی ہیں، اگرچہ وہ دفتر میں سڑیل مشہور ہو جائیں مگر کم سے کم اپنی عزت بچا لیتی ہیں۔ غیر محرم سے باتیں کرنا بھی زنا کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، اس لیے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ عورتوں کو اگر انہیں کسی وقت غیر محرم سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لچک اور نرمی پیدا نہ ہونے دیں، نہ ہی پرتکلف انداز سے چبا چبا کر اور الفاظ کو بنا سوار کر باتیں کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا تَخْضُعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ، اور نہیں چبا چبا کر باتیں کرو، جس کے دل میں روگ ہو وہ تمنا کرنے لگے، اور تم معقول بات کرو۔ عورت اگر پردے کی آڑ میں بھی بات کرے تو آواز میں شیرنی اور جاذبیت پیدا نہ ہونے دے، بلکہ لب و لہجہ خشک ہی رکھے۔ اگر لگی لپٹی باتیں جن کو سن کر مرد کی شہوت بھڑکے، ان سے عورت کو اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔
غیر محرم مرد سے گفتگو اور نرمی اور دھیمے انداز میں بات کرنا یہ فتنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جو بات 2 فقروں میں کہی جاتی ہے اس کو ایک میں ہی کہے تو بہتر ہے، مرد کو بھی خواہ مخواہ ایک سے دوسری بات کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ جب غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان بے جھجک بات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو معاملہ ایک قدم آگے اور بڑھتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے کہ انبیاء کرام تو 1,24,000 کے لگ بھگ آئے، مگر ان میں سے کسی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کریم باری تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے جایا کرتے تھے، لہٰذا کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں محبوب حقیقی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بات سے بات بڑھتی ہے، پہلے بات کرنے کا مرحلہ طے ہوتا ہے، پھر دیکھنے کی نوبت آتی ہے۔ جب دیکھ لیا جائے تو ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل کہتا ہے کہ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ جب حجاب اتر جاتا ہے تو میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔